انسان جب پڑھ رہا ہو خاص طور پر تو اس کو کسی مسئلے میں تشفی نہیں ہوتی، کسی بھی بات میں تشفی اور تسلی نہیں ہوتی، تو کسی علمی مسئلہ میں سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے جب سوال کیا جائے اور اپنے شک کو دور کر لیا جائے تو علم کے اندر رسوخ اور پختگی حاصل ہوتی ہے۔ اس سوال کی بنیاد پر جو شک اور تردد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ استاد ایک تقریر کرتا ہے، طالب علم اس تقریر کا ایک مطلب سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن وہ مطلب حقیقت کے اندر درست نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ اگر اس کو ہلکا سا بھی شک و شبہ ہو تو وہ اس کو ویریفائی ضرور کر لے، اور وہ ویریفائی ہوگا استاد سے پوچھ کر، کیونکہ استاد نے جو تقریر کرنی ہوتی ہے اس نے اپنی ترتیب اور اپنے مزاج کے اعتبار سے تقریر کرنی ہوتی ہے، اور طالب علم جو سوال کرتا ہے وہ اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق سوال کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استاد کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا کہ طالب علم وہ کس نظر سے اور کس زاویے سے اس مسئلے کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے سوال کیا جائے، بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی حصول علم کی نیت سے کسی اور غرض سے اگر سوال کر لیا جائے تو وہ نصف علم نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ حضرت کے سبق اور درس کے اندر خاموش رہتا تھا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ اس سے فرماتے تھے کہ تم بھی پوچھا کرو۔ تو ایک دن امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے متعلق مسئلہ بیان کیا کہ صبح سے لے کے غروب تک روزہ ہوتا ہے، تو طالب علم نے آگے سے سوال کر دیا۔ طالب علم نے سوال یہ کیا کہ حضرت اگر سورج غروب بھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری خاموشی سوال کرنے سے بہتر ہے۔ تو مطلب یہ کہ اتنا سینس ہونا چاہیے کہ کون سی بات آپ نے پوچھنی ہے اور کون سی بات پوچھنی نہیں ہے۔ تو ہر بندے کے پاس یہ والا گر بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اچھے طریقے سے سوال کریں، علماء سے پوچھیں، اور استاد کو بھی یہ چاہیے کہ اگر طالب علم کوئی سوال کر رہا ہے یا اسی طرح علماء سے اگر کوئی شخص عام آدمی سوال کر رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے جواب دیں، اور اس کے جواب طلب کرنے کے اوپر غصہ نہ ہو۔ یہ بھی استاد کا اور طالب علم کا حق ہے۔